السلام علیکم ناظرین، 3 میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں فہیم اختر ملک اور وسیم ملک، اور آج ہم بات کریں گے، آج بھی اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہوئی، اور اس کے بعد جو کل ایک کنٹروورسی آئی اس کے اوپر ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی، لیکن اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کی جو ویڈیو آئی، اس ویڈیو نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ علیمہ خان کو عمران خان کے حوالے سے علی امین گنڈا پور نے جو بات کی تھی، اور کل ہم نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی تھی۔ آج بھی بات کریں گے، کچھ آج اہم فیصلے ہوئے ہیں، کچھ اہم تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان فیصلوں اور تبدیلیوں کی وجوہات کے اوپر بھی بات کریں گے، اور خیبر پختونخوا میں اس وقت کیا حالات ہیں۔ یعنی علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ جو گفتگو کی ہے علیمہ خان سے متعلق، اس کے بعد وہاں پہ اب ان کا وزارت اعلیٰ میں کتنا عرصہ ہے، کیونکہ کل عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو ملاقات کے لیے بلا لیا ہے، اور آج ان کو عمران خان کو بتایا گیا ہے ساری صورتحال میں کہ علی امین گنڈا پور کیوں اچانک سے آل آف اے سڈن 5-6 مہینے سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی، اور اچانک وہ ملاقات کے لیے اندر چلے جاتے ہیں، اور اس ملاقات کے بعد ایک نئی کنٹروورسی بن جاتی ہے۔ اور کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی، اور ظاہر اب یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ ساری چیز کا مقصد اس جو ٹرمپ کا ایک غزہ پلان ہے، جس کا مقصد سادہ زبان میں یہی ہے کہ جو اسرائیل کو تسلیم مسلم ممالک سے تسلیم کروانے کی جو ایک کوشش ہے، یہ پلان ہے۔ پاکستان نے، شہباز شریف نے اعلان کر کے، ٹویٹ کر کے اس پلان کی حمایت کی، اور اس کے بعد پھر اب جو صورتحال ہے اس ساری چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب استعمال ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بھی آپس میں نورہ کشتی جاری ہے۔ ساری چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو وسیم ملک صاحب، آپ کی اجازت سے میں فہیم بھائی سے اسٹارٹ کروں۔ ضرور سر، ضرور۔ میں پروٹیسٹ کرتا ہوں، آج آپ نے ہم دونوں کو الگ کر دیا۔ چلیں، یہ اصل میں وہ سیٹ ہم پہ ہم نہیں ہیں اپنے، یہ تو ہم مانگے میک شفٹ ارینجمنٹ ہے، تو تھوڑا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ویسے کوئی شکوہ، جیسے آپ سے لوگ شکوہ کر رہے تھے کہ آپ وسیم ملک صاحب کی گفتگو میں انٹرپٹ کرتے ہیں، لیکن کل کچھ کامنٹس یہ بھی آئے کہ وسیم ملک صاحب آپ فہیم اختر ملک کو جان بوجھ کے جو ہے نا وہ دیکھیے، اب میرے اندر اتنی جرأت اور جسارت تو نہیں ہے۔ سوال ایک پوچھا تھا میں نے۔ جرت نہیں ہے بھائی، آپ کی اتھارٹی ہے، ملتان والے ہیں آپ۔ چلیں جی، فہیم بیک ملک ٹو دا صاحب ٹاپک سر، شروع کریں پھر۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، کل علی امین خان گنڈا پور کی جانب سے بکھلاہٹ کا مظاہرہ کیا گیا، کیونکہ چیزیں اب ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ بالخصوص عمران خان کا ٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور پارٹی کے اندر بھی ایشوز ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ڈیمانڈز بڑی سخت کی جا رہی ہیں، تنقید کا بھی سامنا ہے ورکرز کی طرف سے۔ اور ایک انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی 90 ڈیز کے اندر، سینٹ الیکشن جب کے پی میں ہو رہے تھے، کہ عمران خان 90 دن کے بعد باہر ہوں گے، نہ کرایا تو یہ سیاست میں سیاست چھوڑ دوں گا، حال میں 8-10 دن باقی رہ گئے۔ اچھا، تو وہ بھی ایک ایشو ہے، کیونکہ اس کے بعد ورکرز پیچھے پڑ جائیں گے جناب کے۔ تو اب وہ لیم ایکسکیوزز ڈھونڈنا شروع ہو چکے ہیں کہ یہ ٹاؤٹ ہے، یہ ان کے ایجنٹ ہے، یہ ان کے ایجنٹ ہے۔ اب سوال سیدھا سا یہ ہے کہ کل انہوں نے علیمہ خان صاحبہ، عمران خان صاحب کے خاندان کی ایک بڑی مطلب یہ کہ خاتون ہیں، ان کی بہن ہے، آج تک خان صاحب کی فیملی کے اوپر ان کے سخت ترین اور بدترین مخالفین نے یہ نہیں کہا کہ ان کے اہل خانہ میں یا ان کی مسز یا ان کی بہن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے روابط ہیں، یا پھر وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ کریڈٹ جاتا ہے جناب علی امین خان گنڈا پور صاحب کو کہ انہوں نے اپنے پارٹی کے قائد کے خاندان کے اوپر سوال اٹھا دیے، اور دوسری بات، اور عمران خان کے سامنے اٹھائے ہیں یہ، اور پھر عمران خان کے سامنے اٹھائے ہیں۔ اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جس وقت عمران خان صاحب نے یہ بات علیمہ خان صاحبہ کو بتائی تو اس وقت عمران خان ہنس رہے تھے کہ کہتے دیکھو تمہارے خلاف وہ شکایتیں لگانا آگے۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ پورا ماحول بنایا گیا ہے۔ اس ملاقات سے پہلے 2 اہم اور بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں رضوان صاحب عمران خان صاحب سے۔ پہلی ملاقات کرائی جاتی ہے بشرا بی بی وغیرہ سے اور عمران خان سے مشال یوسفزئی کی، اچھا، کچھ دن پہلے۔ اس کے بعد پھر بیرسٹر سیف کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ ان دونوں کی ملاقاتیں بنیادی طور پر علیمہ خان کے خلاف ذہن سازی کرنا تھی عمران خان کی، اور پھر تیسری ملاقات ہوتی ہے جناب علی امین خان گنڈا پور کی۔ اچھا، اس ملاقات کا مقصد کیا ہے؟ اب کچھ لوگ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہوں گے، آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا۔ جی، میں چاہ رہا ہوں کہ اسی کے اوپر ہم آئیں کہ کیوں یہ ملاقات کی؟ دیکھیں، عمران خان کی رہائی میں بطور وزیر اعلیٰ ایک صوبہ جو خیبر پختونخوا ہے وہ پریشر ڈالنے میں وفاق میں ناکام ہو چکا ہے، وہ بات چیت کرانے میں ناکام ہو چکا ہے، یہ بات تو طے ہے۔
ایک بات وہ کہتے ہیں اصل وجہ اس میں رکاوٹ جو ہے وہ علیمہ خان ہے. علیمہ خان نہ 30 میں نہ 13 میں وہ جاتی ہے اپنے بھائی سے ملاقات کرتی ہے, باقی 2 بہنیں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں. اگر علیمہ خان کے روابط ہوتے ہیں ایم آئی کے ساتھ, کیا عظمیٰ اور جو نورین خان صاحبہ ہیں ان کے بھی روابط ان کے ساتھ ہیں؟ وہ آسان نیازی کوئی رہا کروا لیتے. رہا کروا لیتے. بات یہ ہے کہ اچھا علیمہ خان کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, علیمہ خان چلے سائڈ پہ کریں, چلے علیمہ خان اگر میں یہ 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں, جو کہ ماننے والی بات نہیں ہے, کہ وہ عمران خان کے خلاف اپنے بھائی کے خلاف جو وہ بہن ہو کر مخالفین کے ساتھ چلی جائیں گی. جو باقی 2 بہنیں ہیں جن کا ایک بیٹا حسان نیازی جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی ان کے اگینسٹ ہے, وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو بیسیکلی علی امین خان گنڈا پور ناکام ہوئے ہیں اور اس ناکامی کا ملبہ علیمہ خان کے اوپر ڈال رہے ہیں. اور دوسری بڑی وجہ وہ خود نہیں ڈال رہے, شاید ان سے ڈلوایا جا رہا ہے, کیونکہ علیمہ خان کو وہاں پہ انڈے کس نے مروائے, علیمہ خان کے حوالے سے بیڈ ڈاؤٹ سے کس نے. دیکھیں شیر عبد المروت نے کیا کیا باتیں کی ہیں علیمہ خان صاحبہ کے خلاف, شیر عبد المروت ماضی میں کیا کیا باتیں کر چکے ہیں. تو اب بات سمپل یہ ہے کہ ایک تو وہ ناکام ہو گئے اس سارے پروسیس کے اندر, اب دوسرا ان کو کوشن نہیں مل رہا کہ عمران خان کا اعتماد واپس کیسے حاصل کروں. اب وہ کوشن حاصل کر رہے ہیں علیمہ خان کو ٹارگٹ کر کے, بشرا بی بی کا کوشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی آپس میں وہ کلیش کا ایشوز جو چلوائی جاتی ہیں باتیں. تو علیمہ خان صاحبہ کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے بشرا بی بی تک ایکسیس حاصل کی جائے, اور بشرا بی بی تک ایکسیس حاصل کرنے یا ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مشال یوسفزئی کو کے لیے بھی چیف منسٹر کے دروازے کھول دیے گئے, ان کو سینیٹر بنوا دیا گیا, یہ کرا دیا وہ کرا دیا گیا, اور وہ ساری ذہن سازی کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن یہ ایک پہلا مرحلہ تھا کہ جس کے اندر یہ الزام لگایا گیا علیمہ خان کے اوپر کہ یہ ان کی ایم آئی کے ساتھ ان کے روابط ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں رضوان صاحب, آپ ماشاء اللہ جرنلسٹ رہے ہیں, عمران خان فیلڈ مارشل کا نام لیتے ہیں جیل کے اندر, میڈیا ٹی وی چینلز کیمرے نہیں ہوتے. علیمہ خان صاحب آتی ہیں, وہ آ کے وہی فیلڈ مارشل کا نام لے لیتی ہیں آن کیمرہ, پبلک کر دیتے ہیں کہ عمران خان نے یہ کہا ہے. اچھا ایم آئی کس کے ماتھے آتا ہے؟ فیلڈ مارشل کے ماتھے آتا ہے. تو پھر وہ کیسے اس کی ہوگی؟ تو اب بات یہ وہی کہتے ہیں نہیں, وہ روابط کو اس طرح کہتے ہیں کہ وہ سہولت کاری ان کی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے 2 بیٹے شارز اور شیر شاہ وہ اریسٹ ہوئے, اور وہ یہ علی امین گنڈا پر گفتگو کر رہے ہیں ویڈیوز کے اندر. دیکھیں یہ اس کے اوپر ملک صاحب بہتر بتائیں گے, وہ تیمور ملک کا جواب ملک صاحب بہتر بتائیں گے کہ اس طرح ان کے کیسز میں, اس طرح کے کیسز میں باقیوں کی ضمانتیں ہو چکی ہیں, لہذا اتنا ایشو نہیں تھا. لیکن جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ علی امین صاحب نے کچھ 1-2 میٹنگز کے اندر جو دوسری سیریز آنی تھی نا علیمہ خان کے اوپر الزامات کی, جس کو فی الوقت عمران خان صاحب نے روک دیا ہے, سیز فائر کرا دیا, اور کل ان کو بلا لیا ہے اس سارے معاملے کے اوپر, جو پبلکلی انہوں نے یہ بات کی ہے, وہ یہ تھا کہ اگلے مرحلے میں انہوں نے یہ الزام لگانا تھا علی امین خان گنڈا پور ان کی ٹیم نے, جو باتیں ہوئی ہیں ان کی انسائڈ آپس میں, کہ علیمہ خان کو انہوں نے 11 کروڑ روپے دیے ہیں. ہاں وہ پیسوں کا بھی کچھ ذکر آ رہا ہے. 11 کروڑ روپے انہوں نے دیے ہیں, اور ان میں سے 3 کروڑ انہوں نے وکلاء کو دیے ہیں, اور 8 کروڑ روپے وہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے خود حاصل کر لیے. دوسری ساتھ الزام یہ بھی لگاتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے مجھ سے کچھ غیر قانونی کام کروانے کے لیے رابطہ کیا, پریشر دیا, اور میں نے وہ انکار کر دیا. یہ علی امین گنڈا پور کے جو ترجمانی کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, ان سے یہ ٹویٹس ہو چکے ہیں کہ وکلاء کی کروڑوں روپے کی مد پہ جو پیسے ادا کیے گئے اس کا حساب دیا جائے. اور جو دوسری بات یہ شواہد کے ساتھ لے کے آنا تھا. اور پھر ہمارا ایک سوال ہے, آپ کہہ دیں علیمہ خان کے اوپر کہہ دیں کہ وہ ان کے ساتھ ان کے روابط ہیں. بطور جرنلسٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی کور کرتا ہوں, تحریک انصاف کو بھی کور کرتا ہوں. 2024 8 فروری کے الیکشنز آپ نے بھی دیکھے, میں نے بھی دیکھے, سب نے دیکھے, پوری قوم نے دیکھے, ہمارے ویورز نے بھی دیکھے تھے. تحریک انصاف کا کوئی ایک ایسا امیدوار نہیں تھا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا جس کے اوپر نیچے, یعنی کہ قومی اسمبلی اور نیچے صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں ایک ہی نشان ہو. صرف ایک امیدوار کا یہ, اور یہ صرف سہولت علی امین خان گنڈا پور کو تھی. اچھا صرف یہ نہیں, 4 حلقے تھے, 3 حلقوں میں علی امین صاحب امیدوار تھے, ان کا نشان کوئین تھا. اچھا جو چوتھا امیدوار غلطی سے کوئی اور آ گیا, اس کا بھی نشان کوئی نہیں تھا. یعنی کہ انشور کیا گیا. یہ سہولت کاری کس نے دی؟ اچھا یہ کس کے کہنے کے اوپر دی گئی؟ کیا ایسی سہولت تھی کسی کے لیے؟ پھر ایک اور چیز, ان کے نامینیشن پیپرز اور ان کے گوشواروں کے اندر بڑا واضح تضاد سامنے آیا. اچھا وہ میں نے خود انٹرسٹنگلی وہ پٹیشن بھی دیکھی, ان کے گوشوار نکالے, پرانے والے نکالے, اور جو انہوں نے جمع کرا الیکشن کمیشن میں RO کے پاس وہ بھی دیکھے, تو ان میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن بنتی تھی. وہ کیس چل رہا ہے؟ اچھا وہ کیس کھڑے لائن ہے. اچھا وہ کس نے کیس کھڑے لائن لگوایا ہوا ہے, یہ علی امین صاحب بتا دیں. اچھا پھر
ایک گاؤں ہے پنیالہ ڈیرہ اسماعیل خان میں، اس کے کوئی 30 سے 35 سے 40 ایک ہزار کنال زمین ہے، اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ علی امین خان گنڈا پور صاحب وہ یہ بتا دیں کہ وہ کون ڈیولپ کر رہا ہے اور کس کے لیے ڈیولپ کر رہا ہے، اس کے مالکان کون ہیں۔ جب یہ 3 سوالوں کے جواب جناب خود علی امین صاحب دے دیں گے، میں وہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ جب 24 نومبر یا اس سے پہلے جو آپ نے 5 اکتوبر والا جو معاملہ ہوا تھا، آپ کہاں گئے تھے، کتنی دیر کس کے پاس بیٹھے تھے، کہاں، وہ اس طرف نہیں جا رہے۔ میں صرف یہ 3 سوال ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب والا یہ کون ہے، مالکان کون ہے، کس نے سہولت کاری کی، کیسے نشان آپ کو ملا، کیسے آپ کا کیس رکا ہوا ہے، سب کو پتہ چل جائے گا کون کس کی سہولت کاری کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ رابطے میں ہے۔ لالا یہ تو آپ نے بالکل ایسے سوال پوچھے ہیں، اس کا جواب ان کو دینا چاہیے، لیکن اب میرا خیال ہے کہ ہمارے ناظرین یا جتنے بھی پاکستانی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں یا ساری سچویشن انہوں نے دیکھی ہے، وہ سارے ایپیسوڈز سنجانی، لیاقت باغ، 4 اکتوبر، 26 نومبر، لاہور، راستے میں رہ جانا، چائے پینے چلے جانا، اس کے بعد 12 اضلاع، پھر بجٹ منظوری، مادیات، آپریشنز، اور اب آ کے یہ جو ویڈیو پیغام انہوں نے دیا ہے، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا آدمی ہو جس کو یہ شک ہو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے، تو یہ چیز تو اسٹیبلشڈ ہے نا، تو اس پہ ہے۔ اچھا وسیم ملک صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے موقع پہ مطلب ٹھیک ہے، ہم یہ مطلب یہ بھی تھا کہ یار کوئی بہت ہی اسپیشل میسج ہو سکتا ہے تب علی امین گنڈا پور کی ملاقات کروائی جا سکتی ہے، تو یہ کیوں ایسے موقع کے اوپر یہ ایک وہ شروع ہوئی، ڈیبیٹ شروع ہوئی، اور اس ڈیبیٹ کے اندر جو ہے وہ اب پی ٹی آئی والے، کچھ علی امین کی سائڈ والے ہیں وہ پی ٹی آئی والوں کو، اور جو علیمہ خان کی سائڈ والوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں، اور جو علیمہ خان کی سائڈ والے ہیں وہ علی امین کو برا بلا کہہ رہے ہیں، اور آپس میں لڑ مار رہے ہیں۔ تو یہ جو مقصد تھا میرے خیال میں وہ تو کسی حد تک حاصل کر لیا گیا ہے کہ چلو یار ایک طرف میڈیا ٹی وی چینل دکھا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے آپس میں ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں، اور میڈیا اس کو ڈسکس کر رہا ہے، سوشل میڈیا میں پی ٹی آئی کا انفلوئنس ہے تو ان کو اس میں لگا دو، اور بیچ میں جو ایشو ہے اصل وہ دب جائے۔ اچھا دیکھیے اس سارے معاملے میں نا ایک سوال میرا بھی لے لیں معذرت کے ساتھ، یہ کیا یہ جو ڈسکشن شروع کرائی گئی ہے علی امین والی جو معاملہ سامنے ہے، ایک تو ظاہر فلسطین اور وہ جو معاملہ وہ بھی چل رہا ہے اس کو، اور دوسرا جو کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں، کیا یہ اس سے بھی معاملہ توجہ اٹھانے کے لیے کیجیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیونکہ پی ٹی آئی والے ہیں، پی ٹی آئی والے آزاد کشمیر کو ڈسکس نہ کریں، علی امین اور یہ معاملے کو ڈسکس کر لیں۔ اچھا اس سارے معاملے میں نا دیکھیں ایک بات میں آپ والی پہلے کرتا چلوں کہ میں نے کبھی پی ٹی آئی کے، میری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اندرونی اختلافات ہیں نا وہ تو صحافی میں اس پہ گفتگو نہ کروں، اس کی کچھ وجوہات ہیں جو میں نے اپنے لیے کچھ گیج جو ہے وہ طے کیا۔ صحیح ہے۔ اب یہ بات ایک حد تک تھی کہ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ موجودہ نظام کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی تھی اور عمران خان کے لیے کچھ ریلیف لے سکتی تھی، اس بات تک میں متفق ہوں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے وہ نہیں کیا، تو اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی دوسری قیادت ہے، نہ تو اس نے کبھی عمران خان کو کوئی ریلیف لے کے دینا ہے، نہ ہی عمران خان کے ویژن پہ چلتے ہوئے ملک میں کوئی انقلاب برپا کرنا ہے۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب بھی اس دور سے ہو گئے باہر، لہٰذا یہ سوشل میڈیا پہ، مین سٹریم میڈیا پہ یہ چینلز کا پیٹ بھرنے کے لیے خبریں ضرور ہیں تاکہ ان کو اس بات پہ لگا دیا وہ پی ٹی آئی کے لوگ اپنی طرف سے ایک دوسرے کے اوپر الزامات کرتے رہے، اس کے علاوہ اس کا دوسرا کوئی پرپز مجھے نظر نہیں آتا۔ باقی جہاں تک بات رہی وہ علیمہ خان صاحبہ ایم آئی کے ایجنٹ ہیں، تو وہ ایک ایسی ایم آئی کے ایجنٹ ہیں کہ وہ پہنچتی ہیں اڈیالہ جیل میں اور وہ پیغام رسانی ساری کرتی ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ویسے ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جاتی۔ اب کل جو بلایا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کل بھی انہیں ملاقات کرنے دی جائے گی، تو جب بجٹ پہ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں متعدد مرتبہ اڈیالہ جیل کے باہر جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں درخواست، لیکن جب وہ ایم آئی کے ایجنٹ کے خلاف عمران خان کو بھڑکانے جاتے ہیں تو انہیں ملاقات کی اجازت مل جاتی ہے پروٹوکول سمیت، 5 گاڑیاں اندر داخل ہوتی ہیں۔ تو یہ بات تو پہلے دن سے، لیکن وہیں جب ہم گزشتہ دن سے علی امین گنڈا پور صاحب کا اسٹیٹمنٹ اور پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات ڈسکس کر رہے ہیں تو پھر میں داد دیتا ہوں نا، عمران خان کی وزارت اعلیٰ کے جتنے بھی امیدوار تھے آج تک ان کی آپ چوائس دیکھیں عمران خان صاحب کی، ہم جتنے بھی باتیں کر رہے ہیں یہ عمران خان کی چوائس ہے نا، یہ کسی اور نے تو نہیں لگایا، یہ عمران خان صاحب کے لگائے ہوئے پودے ہیں۔ پنجاب میں عثمان بزدار صاحب دیکھ لیں، کارکردگی پہ الگ سوال ہو سکتا ہے، وہ کے پی کے میں اس سے پہلے جو محمود خان دیکھ لیں ان کے بارے میں، ہاں چلیں ٹھیک ہے، پرویز الہی نے پنجاب میں وہ ان کا ایک مشرف کے دور میں گورننس کے حوالے سے اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ ان کو خاصا کام تھا، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب بھی تو ان کی چوائس ہیں، تو یہ باتیں عمران خان صاحب کو نہیں پتہ تھی، تو بہرحال چوائس کے معاملے پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج بھی اس سارے معاملے۔ ایک صحافی تھے پشاور سے، یاد ہوگا آپ کو، انہوں نے خان صاحب سے سوال کیا تھا کہ خان صاحب آپ مردم شناس نہیں ہیں، تو اس کا صحافی کو بڑی گالیاں پڑی تھیں،
تو اس وقت شاید اس پہ نا مطلب نہیں ویسے سمجھ سکے تھے، لیکن اس بیچارے کے خلاف بہت کارروائی ہوئی تھی. اس پہ نعیم بخاری صاحب کا مجھے وہ کامنٹ یاد ہے، ان سے یہ سوال ہوا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان مردم شناس ہے؟ تو ہم نے کہا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ مردم شناس ہیں یہ نہیں، وہ عورت شناس نہیں ہے. تو انہوں نے اس کا یہ جو ہے وہ پہلو نکالا تھا. لیکن بہرحال اس میں جو بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے علیمہ خان کے خلاف شکایت کی، لیکن جیسے ابھی فہیم صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے ہنستے ہوئے ان کو بتایا علیمہ خان کو تمہاری شکایت کرنے آیا تھا. تو اچھا ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہے، وہ بھی ہم نے ڈسکس کر ہی لیتے ہیں. جی وہ آج پشاور ہائی کورٹ نے شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب کے خلاف جو جی ہاں، وہ جو ان کو ایک وہ اسٹے جو- تھا وہ وہ اب واپس اسٹے لے لیا. ختم ہو چکا ہے اور ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ سرنڈر کریں، یعنی ان کو Surrender. سزا ہو چکی ہے، ان کو عدالت میں تو اب surrender میرے کرنا خیال پڑے میں گا. وہ کیا ہوگا؟ جو پی ٹی آئی اب تک رکی ہوئی تھی اپوزیشن لیڈر، اور چاہے وہ سینٹ میں تھے یا قومی اسمبلی میں تھے یا پارلیمانی لیڈر کے لیے، وہ ایک چوائس تو تھی کہ شاید وہ ایک کویسچن آف لا یہ طے ہونا تھا کہ جب تک ان کی سزا فائنلٹی اختیار نہیں کر سکتی، یعنی ہمارے موجودہ نظام میں تو فائنلٹی سپریم کورٹ سے ہوتی ہے، صحیح ہے. اپیل کا فورم ریمیڈی موجود تھی، تو اس سلسلے میں پی ٹی آئی شاید یہ کویسچن آف لا طے کرنا چاہتی تھی. اب وہ نہیں ہوگا اور وہ ریلیونٹ کورٹس میں جا کر پہلے سرنڈر کریں گے، اور اگر لاہور ہائی کورٹ میں یا دوسری ہائی کورٹس میں جا کر ان کا اپیل لگتی ہے تو انصاف تو دور دور تک نہیں ہونا. صحیح تو ہے. میرے خیال میں پھر اگر پی ٹی آئی اس طرف بڑھنا چاہے تو وہ بڑھ سکتی تو ہے. یعنی اب قومی اسمبلی میں محمود خان چغزئی اور سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس یہ اپوزیشن لیڈر بننے جا رہے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ کریں گے فیصلہ. دیکھیے، وہ کس نے کرنا ہے فیصلہ؟ ظاہر ہے پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی نے کرنا ہے. عمران خان صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا نا سیاسی کمیٹی اس میں یہ تھا کہ پہلے آپ ان کو پورا موقع دیں، دیکھیں اگر انہیں کوئی وہ عدالت موقع ختم ہو گیا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نیا بہانہ کریں گے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے دینا آپ ہمیں. کون مانا کرے گا؟ یہ پی ٹی آئی کا میں نے سینیٹ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے. میں وہی تو ہو بتا سکتا ہے رہا ہوں عمران خان سے پارلیمانی ملاقاتیں پارٹی ہی نہ خان ہو. صاحب بڑے سخت ہیں پارلیمانی پارٹی کے. ہو سکتا ہے عمران خان سے ملاقاتیں بھی نہ ہو. تو بہرحال یہ معاملہ ہے. کشمیر کے حوالے سے آپ نے وسیم ملک سے سوال پوچھا تھا. ہاں میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. دیکھیے ایک انفارچونیٹ سی چیز ہے، وہاں سے جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، احتجاج تھا ایک دن کا 29 ستمبر کو. اب اس احتجاج کو حکومتی نااہلی کی وجہ سے وہ معاملات یہاں تک لے آئے گئے ہیں، یا یہ خواہش کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ معاملات اس نہج تک پہنچے کسی ایک اور فالس فلیگ آپریشن، بلکہ وہاں کے لوگ، وہاں کے صحافی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں ایک اور 9 مئی کروایا جا رہا ہے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت. اب حالات یہ ہیں کہ وہاں پر شہادتوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور وہاں پر دونوں اطراف سے فائرنگ کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور 3 دن ہو گئے ہیں، انفارمیشن بلیک آؤٹ ہے مکمل طور پر، کنیکٹیوٹی کے تمام جو وسائل تھے وہ بند کر دیے گئے تھے، لوگوں کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہے، بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، جنازوں کی تصاویر سامنے آ رہی ہیں. تو ورنہ ان کے جتنے بھی اب تک کے مطالبات تھے اگر آپ ان کو پڑھیں، سڑکوں کی تعمیر ہے، اپنے حقوق کی جنگ ہے، اشرافیہ کی مہنگائی، مہارت ختم کرنا سب سے بڑی ان حق حکمرانی، اور وہ تمام وہ چیزیں ہیں ان کے ایجنڈے میں جو عوامی ایکشن کمیٹی چاہ رہی تھی، جو کہ وہاں کی حکومت خود دے سکتی تھی. لیکن اب وہ جس طرح کی سچویشن پیدا کر دی گئی ہے نا، تو اب شاید وہ جو ایجنڈا تھا ان کا عوامی ایکشن کمیٹی کا وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے. اب درمیان میں 26 نومبر جیسی ایک سچویشن پیدا ہو چکی ہے، تو لوگ ابھی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، مظفر آباد کی جانب وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو کیا اگر یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان میں بھی آ سکتا ہے اس کے وہ دیکھیں بات تو بڑی تلخ اور سخت ہے، لیکن کرنی چاہیے. ہمیشہ ہم کہتے تھے کشمیر بنے گا پاکستان، تو ہم نے اپنے حصے والا جو کشمیر ہے نا اس کو پاکستان بنا دیا. نہیں وہ تو پاکستان سے ہٹ کے ہو چکے ہیں نا. پاکستان میں جو حالات تھے ہم نے وہ بنا دیے نا. نہیں وہاں پہ ہم سٹرائک کر رہے ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، وہ ایک پیج کے اوپر ہیں. وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے عمران خان صاحب جو پیغام دیتے ہیں کہ قوم کھڑی ہو جائے، وہ کشمیر والوں کے لیے پیغام جا رہا ہے کہ کشمیری کھڑے ہو گئے اپنے حقوق کے لیے. دیکھیے وہ شاید وہ یہ طے بھی یہی کیا جا رہا ہے کہ ہر بار یہ اپنے حقوق کے لیے آگے آتے ہیں اور پھر کسی صورت بھی سرنڈر نہیں کرتے اور اپنا حق لے کے جاتے ہیں. اس سے پہلے ان کے حق مانے گئے نا، اب شاید اس وجہ سے بھی نہیں مانے جا رہے کہ یہ تو بہت زیادہ فری ہو گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پھر پاکستانیوں کو نہ خراب نہیں. دیکھیں ان کے دیکھا دیکھی پاکستانی کے اگر ان کے مطالبات مانے جا رہے ہیں تو ہمارے میں اب زیادہ بات نہیں کرتا کہ وہ خبریں کہاں سے آتی ہیں. ہمارا مین اسٹریم نیشنل میڈیا جتنا بھی ہے، 8 فروری دیکھ لیں، 9 مئی دیکھ لیں، 26 نومبر دیکھ لیں، ہمیشہ ایسے سانحات پر یہ یک طرفہ رپورٹنگ کرتا ہے. اور آج بھی جو وہاں پر رپورٹ ہو رہا تھا عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسند بلوائی جتھے مسلح، وہی سیم ایک پیٹرن ہے اور اس کو یک طرفہ چلایا جا رہا ہے. اور اس کو رپورٹ کون کر رہا ہے؟ ہمارے میڈیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایک ایریا ڈیزگنیٹ ہوتا ہے. تو ڈیفینس رپورٹر اگر رپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہاں سے آ رہی. میں خوف بات آپ کی وہی والی ہے، اس دن والی کہ خدارا تھوڑے سے عقل کے ہوش کے ناخن لیجیے، آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر مت بنائیے. لیکن میں خوف زدہ اس بات کے اوپر بھی ہوں. مجھے ڈر بھی ہے کہ جس طریقے سے فیلڈ مارشل صاحب کی، وزیر اعظم کی، یا پھر پاکستان کی تعریفیں ٹرمپ صاحب کروا رہے ہیں، اور جو اسرائیل اور فلسطین تنازع کے اوپر بھی اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ شفٹ کشمیر کی طرف کر دیں.
کہ میں کشمیر والا معاملہ بھی حل کرواتا ہوں. چلیں جی, اس میں ویسے ظاہر ہے جو حالات ہیں ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسے فیصلے ہوں جس کی وجہ سے حالات مزید خراب نہ ہوں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے فیصلے ہو رہے ہیں جس سے جان بوجھ کر حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. طاقت کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.